پاکستان کی شان سہیل عدنان کی وطن واپسی۔ سہیل عدنان نے 18 سال بعد برٹش جونیئر اوپن اسکواش کا ٹائٹل پاکستان کے نام کیا۔ برٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کی وطن واپسی۔ شدید دھند کے باعث سہیل عدنان کی فلائٹ کی لینڈنگ لاہور کی بجائے اسلام آباد ہوگی۔ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے فلائٹ کا رخ اسلام آباد کی جانب موڑ دیا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر قومی ہیرو کے استقبال کے انتظامات کیے گئے تھے۔ نے میدانی علاقوں کو پھر گھیر لیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر آمد و رفت میں مشکلات۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ کوٹ سرور اور جڑاوالا تک بھی راستہ بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان۔ 11 جنوری کو شہر میں بوندا باندی کی بھی پیش گوئی۔ بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ حکومت نے 17 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا تبادلہ۔ سیکرٹری کوآپریٹو پنجاب تعینات۔ عرفان احمد کو سیکرٹری زکوٰۃ اور عشر لگا دیا گیا۔ میاں ابرار احمد سیکرٹری ریگولیشنز تعینات۔ ناصر محمود بشیر کو ایم ڈی ٹورزم پنجاب کی ذمہ داری مل گئی۔ اشفاق احمد کمشنر ڈی جی خان۔ مریم خان کمشنر فیصل آباد تعینات۔ نادر چٹھا سیکرٹری پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ واجد علی شاہ سیکرٹری کوآرڈینیشن تعینات۔ ایل ڈی اے میں پلاٹوں کی جعلی فائلز کی تیاری کا بڑا سکینڈل۔ جوہر ٹاؤن ایچ1 بلاک کے 20 پلاٹوں کی جعلی فائلیں تیار۔ مافیا نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے آحد خان چیمہ کا جعلی آرڈر بھی تیار کیا تھا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ہاؤسنگ اور مافیا کی ساز باز سے پلاٹوں کی فائلیں تیار کی گئی۔ لاہور نیوز ایل ڈی اے میں 60 کروڑ مالیت کے فراڈ کی دستاویزات سامنے لے آیا۔ واسا کا نان سروس ایریا میں بھی بل لینے کا فیصلہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں واسا کو بلنگ کی اجازت مل گئی۔ جن علاقوں میں نیا سیوریج واٹر سپلائی سسٹم بچھے گا، مالکان اسی ماہ سے بل ادا کریں گے۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کا بل واسا کے موجودہ ٹیرف کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ ہمارا مقصد حکومت اتحاد کو کمزور کرنا نہیں، حکومت کے من پسند فیصلے دوریاں بڑھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک حکومتی جماعت کی اتحادی ہے، نوجوانوں کے تمام مسائل حل کریں گے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 ملک احمد خان بھچر کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ ہیلتھ کے آڈٹ پیرا زیر بحث آئے۔ نشتر ہسپتال ملتان کینٹین سے بجلی بل کی ریکوری کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ کمیٹی کی زیر التوا ریکوری پر انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سوشل سیکیورٹی کے ورکرز کے بچے اسکالرشپ سے محروم۔ سینکڑوں بچوں کو کئی ماہ بعد بھی اسکالرشپس جاری نہ ہو سکے۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کی جانب سے اسکالرشپس کے متعدد کیس اعتراض لگا کر مسترد کیے گئے۔ ورکرز کا کہنا ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف کی غفلت کے باعث تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ 4 سیمسٹرز کی فیسیں جمع کروانی ہیں مگر اسکالرشپس جاری نہیں کیے جا رہے۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق اسکالرشپس کے چیک جاری کیے جا رہے ہیں۔ گلوبل الائنس فار امپروو نیوٹریشن کے وفد کی ڈی جی فوڈ عاصم جاوید سے ملاقات۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اسکول نیوٹریشن پروگرام میں وائٹامن اسکریننگ شامل کرنے پر غور۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید بولے گین کے اشتراک سے بچوں میں آئرن، وائٹامن ڈی، زنک کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اسکریننگ کا عمل 2 مرحلوں پری اسکریننگ اور پوسٹ اسکریننگ میں مکمل کیا جائے گا۔ پری اسکریننگ کے 2 ماہ تک بچوں کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کی جائے گی۔ پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ سمیت دیگر مطالبات۔ سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ۔ سرکاری ملازمین کا پینشن رولز میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ لیو انکیشمنٹ رول 17A کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لیا جائے۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔
45,000 سے زائد ہمارے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ سب سے بڑا سرپرست امریکہ اسرائیل کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے، اور امریکہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو قائم کرے، وہ امریکہ اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امریکہ دہشت گردی کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ میں اب تک 47,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی پر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں قتل و غارت گری کر کے قوموں کا استحصال کر رہا ہے۔ معاشی حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کو عوام کی فکر نہیں، یہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ڈائریکٹوریٹ برائے سرویلنس بابر علاؤدین کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد، مختلف شعبوں اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ بابر علاؤدین کی زیر صدارت اجلاس۔ چیئرپرسن بابر علاؤدین کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیحات واضح ہیں۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ مختلف اعضاء کی پیوندکاری کے لیے 28 ہسپتالوں کو رجسٹرڈ کرنے کی منظوری۔ پیہوٹا کے ملازمین کے لیے ایڈ ہوک ریلیف الاؤنس کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اجلاس میں 3 ماہ کے کورس آرگن ٹرانسپلانٹیشن کوارڈینیشن کی بھی منظوری۔ ٹریننگ PKLI میں دی جائے گی۔